Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. کہ نماز پڑھنے میں ہم کو ٹائم کم لگتا ہے، پڑھوں یا نہیں پڑھوں، اٹھوں یا نہیں اٹھوں، یہ سوچنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ ایک عام انسان اگر 60 سال تک جیتا ہے، یعنی 31 کروڑ 53 لاکھ اور 6000 منٹ جیتا ہے، ان میں سے اگر وہ پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز ٹوٹل 60 سال میں ادا کرنے کے لیے 5,47,500 منٹ، یعنی صرف 1 سال کی نماز پڑھتا ہے۔ 60 سالوں میں سے 1 سال آپ پر بوجھ نہیں ہے، بلکہ وہ 1 سال ہی آپ کی زندگی کا حاصل ہے۔ خواتین حضرات، ان نگیٹو خیالات کی فہرست میں ایک خیال بار بار انسان کو یہ ستاتا رہتا ہے کہ میں کتنا بدقسمت ہوں۔ گھروں میں کہتے رہتا ہے میں کتنا بدقسمت ہوں، یہ سوچتے رہتا ہے ہمیشہ۔ سن لیجئے، اس تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 87 میں کہ اللہ تو پاک ہے اور میں ہی قصوردار ہوں۔ قصوردار اللہ تعالیٰ نہیں ہو سکتے، وہ تو پاک ہے، صاف ہے، اور میں ہی قصوردار ہوں۔ تو وہ میں کتنا بدقسمت ہوں، یہ نگیٹو خیال ہے، اور وہ اس لیے ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم سے زیادہ بدبخت بندے اس دھرتی پر کتنے موجود ہیں، بدقسمت بندے کتنے موجود ہیں، اس کا ہم کو اندازہ نہیں ہے۔ ایک آدمی جا رہا تھا سڑک پر، اس کے پاؤں میں چپل نہیں تھے، وہ اپنے گھر سے اس نکڑ تک یہی کہتے جاتا، شکایت کرتے اللہ سے کہ اللہ میں کتنا بدقسمت ہوں، میرے پاؤں میں چپل تک نہیں ہے، اے اللہ میں کتنا بدقسمت ہوں، میرے پاؤں میں چپل تک نہیں ہے۔ وہ نکڑ تک وہاں تک پہنچا، وہاں اس کو ایک لنگڑا آدمی دکھائی دیا، اور انہیں شکر ادا کیا، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے پاس صرف چپل نہیں ہے لیکن اس کے پاس تو پاؤں بھی نہیں۔ تو یہ جب ہم موازنہ کرتے ہیں تب ہم کو معلوم پڑتا ہے کہ ہم پر جو ہے وہ کتنی برکتیں اللہ تعالیٰ نازل کر کیے ہوئے، ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے، کتنی ساری برکتیں ہم پہ نازل کیے ہوئے، ہم کو اس واقفیت نہیں ہے۔ اس لیے میں کتنا بدقسمت ہوں، یہ مکمل نگیٹو خیال ہے۔ ایک نگیٹو خیال یہ ہے کہ سارے لوگ میرے دشمن ہیں۔ کئی لوگوں کو یہ خیال بار بار آتے رہتا ہے۔ بدقسمتی سے اب نفسیات میں اس بیماری کو ڈیفائن بھی کیا گیا ہے، سیزوفرینیا۔ سب دشمن لگتے ہیں اس کو، ہر کوئی دشمن لگتا ہے۔ کوئی گھر کے لوگ بھی کھانے کو دیں گے بولے نہیں کچھ ملاوٹ ہوگی، وہ انڈا بھی توڑیں گے خود سے، انڈے کو اس لیے یہ نہیں کرتے کہ انڈے میں کچھ نہیں ہوگا تو اس کو اپنے ہاتھ سے توڑ کے اس کو بنا کے کھاتے ہیں۔ یہ سب میرے دشمن ہیں۔ یہ باتیں اسکول سے لے کر کالج سے لے کر اساتذہ سے لے کر ہر جگہ پر یہ رائج ملتی ہے۔ یہ نگیٹو خیال ہے، اس کو پازیٹو بنائیے کہ اگر میں واقعی برا ہوں تو سب مجھے میرے دشمن نظر آئیں گے، اگر میں واقعی برا ہوں تو، اور اگر نہیں تو پھر مجھے اپنے تمام رویوں پر نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ کچھ نہ کچھ مجھ میں کھوٹ ہے۔ سب کیسے برے ہو سکتے؟ کچھ نہ کچھ مجھ میں کھوٹ ہے، مجھ میں کچھ خامی ہے جس کی وجہ سے مجھے سب دشمن لگتے ہیں۔ سب دشمن لگتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے سن لیجیے، کہ ہم ہمیشہ لوگوں میں عیب تلاشتے رہتے ہیں کہ اس میں عیب کیا ہے، وہ تلاشتے رہتے ہیں۔ اب اس دھرتی پہ ایسا کوئی انسان ہے جس میں عیب نہیں ملے کسی کو؟ یقیناً عیب ملیں گے۔ تو ہم وہ عیب تلاشتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم کو ہر کوئی برا لگتا ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں وہ عیب ہے، اس میں وہ کمی ہے، اس میں وہ خامی ہے۔
وغیرہ وغیرہ. اگر آپ کو اس منفی سوچ سے باہر نکلنا ہے تو آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ کسی کے عیب کو، کسی کی خامی کو ریت پہ لکھ دیجئے اور اس کی خوبی کو سنگ مرمر پہ لکھ دیجئے. ریت پہ لکھی ہوئی تحریر مٹ جائے گی، سنگ مرمر کر دیجیے کہ اس میں یہ خوبی ہے، یہ اچھائی ہے، تو انشاءاللہ کئی لوگوں کے ساتھ میں آپ کی دوستی ہو جائے گی اور برقرار رہے گی. خواتین حضرات، یہ جو زندگی میں منفی سوچ کی جو تاریکی ہے، اس کا جو اندھیرا ہے، اس میں کئی قسم کے خیالات اس اندھیرے کے باعث جنم لیتے رہتے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی آتا ہے، کئی لوگ یہ کہتے ہیں، سنائی دیتے ہیں کہتے ہوئے کہ کیا میرے اتنے برے دن آئے ہیں کہ میں اس کے پاس سیکھنے کے لیے جاؤں، کچھ حاصل کرنے جاؤں. یہاں یہ کہہ کر وہ اپنے نالج کو آگے بڑھانے کے اوپر فل اسٹاپ لگا دیتے ہیں کہ وہ کچھ سیکھنے کو تیار نہیں کسی سے بھی جو جانکار ہے. اللہ خود فرماتے ہیں کہ جس کے پاس معلومات ہے، جانکاری ہے، اس کے پاس جاؤ، لیکن وہ جانے کو تیار نہیں ہے. اور یہ جو ہے جھوٹی انا اور تکبر اس کے اندر پنپتے رہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اترا کر چلنے والوں اور تکبر کرنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں. مختلف جگہوں پر قرآن میں اس کی آیتیں ہیں کہ تکبر کرنے والے اور اللہ کو پسند نہیں ہے. تو یہ عام طور پر بڑے بڑے عالم بھی، اسکالرز بھی، دانشور بھی اس کا شکار ہوتے ہیں کہ بھائی میرے پاس تو خوب نالج ہے، خوب جانکاری ہے، اب میرے کا ایسے برے دن آ گئے کہ میں وہاں پر اس کے بعد سیکھنے جاؤں. یہ نگیٹو خیال ہے. سوچنا یہ ہے کہ بہرحال مجھے جہاں سے بھی جو بھی سیکھنے کے لیے ملتا ہے میں یقیناً اس سے وہ سیکھوں گا. ایک منفی خیال یہ آتا ہے جو اکثر گھروں میں ہمیں چلتا ہے کہ میں سب کو سبق سکھاؤں گا. بالکل نگیٹو خیال. ہم سبق سکھانے کی باتیں ہمیشہ کیوں کرتے ہیں؟ سبق سیکھنے کی بات کیوں نہیں کرتے کہ میں کسی کو سبق سیکھوں گا؟ سبق سکھانے کی باتیں کرتے رہتے ہیں. یعنی مقابلہ آرائی. دیکھو اس میں ہوتا کیا ہے، دشمنی نبھانا بہت مشکل ہے، دوستی نبھانا بہت آسان ہے. انسان کے جو اعصاب ہیں اس پر بھی دشمنی کی وجہ سے اس پر بڑا اسٹریچ آتا ہے، بڑا تناؤ آتا ہے. دوستی کی وجہ سے اس کا ذہن جو ہے، اس کی فکر جو، اس کی سوچ جو ہمیشہ خوشگوار موڈ میں رہتی ہے. کہ جہاں اس نے دشمنی کی بات کی، سبق سکھانے کی بات کی، تو وہاں پر اس کے جو نسیں ہیں وہ تن جاتی ہیں، سکڑ جاتی ہیں، اور اس میں مکمل ٹینشن جو ہے، تناؤ جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے. اس لیے دوستی نبھانا بہت آسان ہے، دشمنی بہت مشکل. اس لیے سبق سکھانے کی نہیں بلکہ ہم کو ہمیشہ سبق سیکھنے کی باتیں کرنی چاہیے. ایک منفی سوچ، ایک منفی خیال ہمارے یہاں پر ہر جگہ پر یہ سنائی دیتا ہے، بڑے بڑے لوگوں میں بھی، کہ میں اتنے اچھے بڑے بڑے کام کر رہا ہوں لیکن لوگ اس کی تعریف نہیں کرتے، یا اس کی قدر نہیں کرتے، یا اس کی تعریف نہیں کرتے. لیکن تعریف حاصل کرنے کے لیے، واہواہی حاصل کرنے کے لیے آپ اگر کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو وہ کام نیک یا بڑا ہوا ہی کیسے؟ اس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی. کیونکہ آپ وہ کام جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے ہیں، خوشی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ چاروں طرف ڈنکا ہو آپ کے نام کا، شہرت ہو، شہرہ ہو، لوگ واہ واہ کریں، تالیاں پیٹیں، لوگ جو ہیں وہ آٹوگراف کے لیے دوڑے ہمارے پاس، لوگ ہمارے اوپر جو ہیں وہ کتابیں شائع کریں، ہمارے اسپیشل نمبر شائع کریں، اخبارات والے روز کہیں نہ کہیں جو ہے پکی سیاہی میں کچھ نہ کچھ چھپے ہمارے بارے میں، کچھ بھی چھوٹا موٹا بھی ایسا ویسے کام کرتے ہوئے کہیں جھلک میرے فوٹوگراف کی دکھائی دے کسی اخبار میں. یہ جو چیز ہے اس کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ بنیادی غلط. اس لیے کام آپ کو واہواہی حاصل کرنے کے لیے نہیں
بلکہ اصلاح معاشرہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس کی فکر ہونی ہی نہیں چاہیے کہ کون آپ کی تعریف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، کوئی آپ کی قدر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ یہ آس اگر آپ نہیں رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ انتہائی اطمینان کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ کچھ نوجوانوں پاس، طلباء کے پاس یہ نگیٹو خیال، منفی سوچ جو ہے وہ ان کے اعصاب پر حاوی رہتی ہے کچھ بننے کے بعد میں۔ ہمارے طلباء جو ہیں جب اسکولوں سے نکلتے ہیں، پھر آگے آتے ہیں کالج میں کامیاب ہوتے ہیں، اول تو پہلے اپنے اسکولوں کی طرف وہ رخ کرتے نہیں، آتے نہیں، کبھی اگر بھولے بھٹکے آئے تو ایسے دندناتے ہوئے رعب کے ساتھ میں وہ آتے ہیں جیسے زمین پھٹ جائے گی، ایسے چلیں گے۔ اور وہ اساتذہ جنہوں نے ان کی تربیت کی، جن کی انہوں نے تعلیم کی ذمہ داری جنہوں نے نبھائی، دنیا کے سارے رموز و نکات ان کو سکھائے، ان کو وہ حقیر سمجھتے ہیں، اور یہ خیال ذہن میں آتا ہے ان کے کہ آج میرے پاس میرے استاد سے زیادہ ڈگریاں ہیں، یا میرے استاد سے زیادہ نالج ہے، یا میرے استاد سے زیادہ پیسہ۔ یہ حماقت ہے، بیوقوفی ہے یہ ایسا کوئی سوچنے کی۔ استاد استاد ہوتا ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جس طریقے سے یہ حقیقت ہے کہ ہم کبھی اپنے باپ کے باپ نہیں ہو سکتے، اتنی ہی حقیقت یہ ہے کہ ہم کبھی اپنے استاد کے استاد نہیں ہو سکتے۔ استاد کی جو ڈگریاں ہیں اور نالج ہے، وہ آپ اپنی چند ڈگریوں اور نالج سے آپ اس کے اوپر اپنا روب نہیں جھاڑ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ گونگے تھے اور گویائی جو ہے وہ اس استاد نے آپ کو دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ اندھے تھے، آپ نہیں جانتے تھے دو چیزوں کا فرق، آپ میں وہ فرقان نہیں تھا، وہ کرائٹیرین نہیں تھی، وہ ویژن نہیں تھا، وہ استاد نے آپ کو دیا ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ نے اگر دنیاوی ڈگریاں حاصل کر لیں، اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ استاد کا مرتبہ ہر صورت میں، ہر حال میں، چاہے آپ کتنی بڑی پوسٹ سے پہنچ جائیں، کچھ بھی ہو جائیں، وہ آپ سے کئی گنا بڑا ہی ہوگا۔ منفی خیالات کے اثر میں ہی آ کر ہم اکثر غلط لوگوں کی پذیرائی بھی کرتے ہیں ہمارے سماج میں، اور ہم کہتے رہتے ہیں وہ آدمی کتنا ذہین ہے، کتنا دولت مند ہے، یا کتنا بارسوخ ہے، کتنا ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ خیالات میں کہتا ہوں کہ نگیٹو ہیں، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میں، لیکن اس سے جڑا ہوا ایک جملہ ہونا چاہیے، ورنہ وہ آدھا ادھورا ہے۔ کہ وہ دولت مند ہے، وہ بہت نالج والا ہے، بہت ایکسپرٹ ہے، بہت ماہر ہے، بہت بارسوخ ہے، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم کو یہ جملہ جوڑنا چاہیے کہ کیا وہ با کردار بھی ہے، کیا اس کا کیریکٹر بھی صحیح ہے۔ اگر وہ با کردار نہیں ہے اور وہ کتنا بھی بڑا دنیاوی کامیابی میں کتنا ہو، گولڈ میڈلسٹ ہو، بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہو، کروڑ پتی ارب پتی ہو، یا اس کی ڈگریاں لکھنے کے لیے کارڈ ناکافی، اتنی ڈگریاں اس کے پاس میں ہو، تب بھی اس کی ویلیو زیرو۔ اس تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ المومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 103 میں، جن کے اعمال کے بوجھ، یعنی اچھے اعمال کے بوجھ بھاری ہوں گے، صرف وہی فلاح پائیں گے۔ تو اللہ کے لیے کرائٹیرین جو یہی ہے، وہ ڈگریاں، ان کا نالج اور اس کی دولت اور اس کا بارسوخ ہونا، بہت بڑا منسٹر ہونا یا کیا ہونا، وہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ اعمال کے، اچھے اعمال کے بوجھ جن کے بھاری ہوں گے، صرف وہی فلاح پانے والے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس اینگل سے ہم کو سوچنا ہے، ورنہ اکثر ہوتا ہے ہمارے سماج میں یہ نگیٹو خیال جو ہے کہ وہ کتنا پاورفل ہے، کتنا طاقتور ہے، کتنا یہ ہے، تو ایسے غلط عناصر کو ہم کبھی کبھی اپنے اسٹیج پہ لے کے آتے ہیں اور ان کو، نوجوانوں کو، ان کو ایک رول ماڈل بنا کے پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا میں کامیابی حاصل کی ہے، اس نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، اس کا خوب ڈگریاں ہیں، وہ الٹے سیدھے دھندے کر کے ہی صحیح، لیکن اس نے بہت پیسہ کمایا، روپے پیسہ کمایا، تو اس کو ہم آئیڈیل رول ماڈل بنا کر اس کو ہم پیش کرتے ہیں۔
یہ بڑی غلطی ہوتی ہے. اس لیے ہم کو پازیٹو سوچ کر ہر شخص کے بارے میں ہم کو بالکل یہ سوچنا ہے, اس کے عیب نہیں گننے ہیں. دیکھیے, تنقید اچھی چیز ہے, نکتہ چینی بری, اور عیب جوئی بدترین. تو عیب جوئی کریں گے تو اس کے پاس اگر 10 عیب ہوں گے تو ہمارے پاس 15 عیب ہوں گے, کچھ فائدہ نہیں ہے. لیکن جو کردار سے خالی ہے, صالح کردار سے خالی ہے, اس کو اللہ کے لیے رول ماڈل بنا کر, آئیڈیل بنا کر نوجوانوں کے سامنے پیش مت کرو. ایک خیال آتا ہے ذہنوں میں اکثر و بیشتر کہ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور طاقت ہی ختم ہو رہی ہے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور طاقت جو ختم ہوتی ہے, اس کی وجہ کیا, سبب کیا ہے؟ یہ جو مشین ہے, یہ گاڑی ہے آپ کے دماغ, وہ چل رہی ہے, تو اس میں کون سے اسپیڈ بریکرز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے اس گاڑی کی رفتار جو ہے کم ہو رہی ہے اور رک رک سے ہچکولے کھاتے چل رہی ہے؟ وہ کون سے اسپیڈ بریکرز ہیں؟ سوچ لیجئے, سن لیجئے. وہ ہیں حسد, جلن, مقابلہ رائی, لوگوں کا برا چاہنا اور برا سوچنا اور برا ہی سوچتے رہنا. یہ وہ اسپیڈ بریکرز ہیں, یہ وہ رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے, ان رکاوٹوں کی وجہ سے آپ کی سوچنے سمجھنے کی رفتار جو رک رہی ہے, اس کی واحد وجہ یہ رکاوٹیں ہیں, یہ آبسٹیکلز ہیں, یہ اسپیڈ بریکرز ہیں. ان کو اگر آپ ذہن سے نکال دیتے ہیں تو پھر سے آپ کا ذہن جو ہے وہ تیز رفتاری سے کام کرنے لگے گا. ایک نگیٹو خیال اکثر و بیشتر ہمارے یہاں پر رائج ہوتا ہے, اور کبھی کبھی تو بدبختی سے ہمارے گھروں میں والدین, ماں باپ بھی یہ کہتے سنائی دیتے ہیں اپنے بچوں کے تعلق سے, اور عام طور پر یہ عام ہے ہی ہے کہ میں اسے نہیں روکوں گا, وہ اگر ٹھوکر کھاتا ہے تو کھانے دو. یہ مکمل نگیٹو خیال ہے کہ میں اسے نہیں روکوں گا, وہ اگر ٹھوکر کھاتا ہے تو اسے کھانے دو. دیکھیے, یہ نگیٹو خیال اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 42 میں کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ. تو وارننگ ہے اللہ کی, جان بوجھ کر ہم کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم حق کو چھپائیں گے, سچائی کو چھپائیں گے جان بوجھ کر. ٹھوکر کھاتا ہے کھانے دو, وہ گر جائے گا تو اچھا ہے. کہ کبھی کبھی ہمارے ماں باپ جو ہیں, ہمارے گھروں میں والدین جو ہیں, وہ اپنے بچوں کے تعلق سے بھی سنائی دیتے. یہ نہیں, بھلے ہی وہ سنیں یا نہ سنیں, حق کی بات تو آپ کو پہنچانی ہے. اس تک جو ہے وہ اپنی بات تک, وہ کہے یا نہ کہے, مانے یا نہ مانے, لیکن اس کو آپ کو پہنچانی ضروری ہے. منفی خیالات کی کافی ساری فہرست ہے, میں آخر میں 2-4 جلدی سے اس کا ذکر کروں گا. جیسے یہ کیا آتا ہے کہ میرے پاس 1-2 نہیں, نہ جانے کتنی مصیبتیں ہیں, میں اسے گن نہیں سکتا, اتنی مصیبتیں میرے پاس. میک اٹ پازیٹیو, گن لیجئے, اپنی مصیبتوں کو گن لیجئے, خوب اچھی طریقے سے گن لیجئے اور ڈٹے رہیے, کیونکہ اتنی ہی تعداد میں پھر آپ کو آسانیاں گننی. اس لیے گن لیجئے ان مصیبتوں کو, اس سے آپ کو ہار نہیں ماننی ہے, اس سے آپ کو کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے. ایک منفی سوچ چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک ہر جگہ پر رائج ہوتی ہے کہ وہ میری بات سے متفق نہیں ہے, اس لیے میرا وہ دشمن ہے. دیکھ لیجیے, یہ غلط بات ہے. دیکھیے, آپ کی بات سے کوئی اگر متفق نہیں ہے تو آپ کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ان لوگوں کی ضرورت ہے, آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو ہر بار واہ واہ کریں, تعریف کریں, اور ہر بار آپ کی خوشامدی کریں. جبکہ خوشامدی کرنے والے, جھوٹی تعریف کرنے والے, آپ کو گمراہ کرنے والے, یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں آپ کے دشمن ہیں,
آپ کا نقصان چاہتے ہیں، آپ کا نقصان چاہتے ہیں، اس لیے آپ کی تعریفیں کی جا رہے ہیں، تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں، اور آپ کے جو عیب ہیں وہ آپ کو بتا نہیں رہے ہیں۔ آخری سوچ، آخری فکر جو نیگیٹو ہے کہ کافی لوگ مجھے جانتے ہیں، کافی لوگ مجھے پہچانتے ہیں، میرا کافی چرچا ہے۔ یہ مکمل نیگیٹو یا منفی سوچ ہے، اس کو پازیٹیو بنائیے۔ ہم نے یہ سوچنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے ہمیشہ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ کافی لوگوں کو مجھ سے فیض پہنچ رہا ہے، فیض پہنچ رہا ہے مجھ سے، یہ پازیٹیو خیال ہے۔ کافی لوگ مجھے جانتے ہیں، روز اخبارات میں نام چھپ رہے ہیں، روز میرے انٹرویو لیے جا رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں، کہ یہ اللہ سے مدد مانگنی ہے ہم کو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ کافی لوگ مجھ سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ یہ ساری جو منفی اور مثبت باتوں کی ایک فہرست تھی، کئی اور ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ ہر بار ہم کو اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے، جو دعا سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 25 میں ہے کہ اے ہمارے رب تو ہمارا سینہ کھول دے، یعنی ہماری فکر کو وسیع کر دے، یہ ساری باتیں سمجھنے کی کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ہم کو توفیق دے، اور یہ جو منفی سوچ کا اندھیرا ہے اس سے مجھے مثبت سوچ جو کہ زندگی کا سرمایہ ہے اس کی طرف مجھے راغب کر دے، اور میں کبھی بھی اس منفی کسی بھی طرح کی منفی سوچ کا شکار نہ رہوں، اس کا غلام نہ بنا رہوں، اور مثبت سوچ جو اصل میں قرآنی سوچ ہے، اسلامی سوچ ہے، حقانی سوچ ہے، دین حق کی سوچ ہے، اس فکر کو لے کر اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو کامیاب بناؤں۔ یہ دعائیں مسلسل ہم کو کرتے رہنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن۔ ابھی آپ جناب مبارک کاپڑی صاحب کی زبانی اندھیرے سے اجالے کی طرف کے موضوع پر گفتگو سن رہے تھے۔ کسی شاعر کا کہنا ہے، نہ گھبرا شدت غم سے حصول کامیابی میں، نہ گھبرا شدت غم سے حصول کامیابی میں، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ مبارک بھائی کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو انہوں نے قیمتی وقت دیا، قیمتی نصیحتیں کی، اور جو علم کا خزانہ بکھیرا، اس کے لیے اللہ تعالی ان کے میزان میں نیک اعمال لکھے اور ان کے لیے اس دنیا اور آخرت میں بھلائیاں نصیب فرمائے، آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کی زندگی میں برکت دے۔ اللہ کرے کہ یہ تقریر ہمارے ان بھائیوں کے لیے، ان والدین کے لیے اور ان سارے انسانوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہو جن کی زندگیاں اندھیروں سے گھری ہوئی ہیں، جن کی زندگیوں میں منفی سوچ ہے، اور ان کے لیے یہ گفتگو، یہ تقریر مشعل راہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت